السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ؟ تو آج کی سٹوری بالکل ریئل انسیڈنٹ ایونٹ پہ بیسڈ ہے اور بالکل فیک نہیں ہے۔ تو نئے آنے والے ناظرین سے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو بغیر کسی سسپینس کے شروع کرتے ہیں۔ اسکول تو ویسے سبھی خاموش ہوتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو جس اسکول کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ اسکول سب اسکول سے بے حد عجیب ہے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایک اسکول میں پرائیویٹ اسکول ٹیچر ہوں اور کافی اسکولز میں پڑھا چکا ہوں۔ یہ اسکول میرے لیے بالکل نیا تھا۔ پرانے اسکول کو الوداع کہہ کر یہ نیا اسکول جوائن کیا تھا۔ مجھے پہلے دن سے ہی یہ اسکول خاموش سا لگا، مگر میں نے کسی کو محسوس نہیں ہونے دیا اور چپ چاپ پڑھاتا رہا۔ کچھ دن بعد میری ملاقات وہاں کے ایک پرانے ٹیچر سے ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ تمہیں یہ اسکول کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا ہے؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ عجیب لگ نہیں رہا، عجیب ہے بھی۔ اس نے مجھے پھر جو واقعہ سنایا، آج میں آپ کو وہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ یہ اسکول تمام خوبصورت ترین اسکولوں میں سے ایک مانا جاتا تھا، جو نرسری سے لے کر 8ویں جماعت تک تھا۔ اس اسکول میں 10 کمرے، ایک آفس اور ایک کمپیوٹر لیب تھا، جہاں پر نیو اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ کمپیوٹر لیب فل ایئر کنڈیشن تھا اور اس کے باہر ایک گیلری بھی تھی جو تصویروں سے بھرپور تھی۔ گیلری میں ان سب کی تصویریں تھیں جو کچھ نہ کچھ کر گزرے ہیں، مطلب کہ ایجادات جو چیف جنرل کرنل رہ چکے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اسکول کا جو مالک تھا وہ دعوت اسلامی کا والنٹیئر تھا، جو ان کو چندہ لے کر دینے یا تبلیغ دعوت دین اسلام میں مدد کرتا تھا۔ تو اس کے پاس دعوت اسلامی کے طالب علم آتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک طالب علم تبلیغ کے حوالے سے آیا، جس کو واپس جانے میں دیر ہو گئی۔ تو اسکول کے مالک نے اس سے کہا کہ آج آپ کو بے حد دیر ہو چکی ہے، تو آج رات آپ ہمارے اسکول میں گزاریں اور کل صبح ہوتے ہی واپس چلے جائیں۔ اس نے ہاں کر دی اور اسکول میں آیا۔ ویسے شام ہو گئی تھی اور رات ہونے والی تھی، تو سب اس کے ساتھ تھے اور گرمیوں کا موسم تھا۔ ہمارے ہاں شہر میں رات 12 بجے بجلی آتی ہے
تو سب انتظار میں رہتے ہیں کہ بجلی آئے تو ہم سب گھر جائیں، اور اسکول میں طالب علم کو اے سی چلا کر دیں اور ہم سب گھر جائیں۔ رات 12 بجے تک وہ سب اس کے ساتھ تھے، لیکن جیسے ہی وہ گئے تو اس نے دیکھا ہم اس طالب علم کو رات 12 بجے کھانا کھلا کر اور بستر وغیرہ دے کر اسکول میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ کیونکہ اسکول ہمارے گھر سے تھوڑی ہی دور واقع تھا، تو ہم اس کو کہہ کر گئے تھے کہ کوئی بھی ضرورت ہو تو ہمیں فون کر دیجیے گا، اور یہ کہہ کر ہم گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور دوسرے دن جب صبح ہم اسکول میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ طالب علم ایک کونے میں ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا، جیسے ہی آپ اسکول سے گئے تو میں نے سوچا کیونکہ مجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا تھا تو میں نے جلدی سونے کا پروگرام بنایا، لیکن جیسے ہی میں بستر پر سونے کے لیے لیٹا تو میں نے باہر والا گیٹ کھٹکتا ہوا سنا۔ میں نے سوچا کہ آپ آئے ہیں، پر جیسے ہی میں دروازے پہ گیا اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تھوڑا گھبرا گیا، لیکن دل میں خیال آیا کہ یہ میرا وہم ہو سکتا ہے، اور پھر میں اندر آیا اور اندر والے کمرے کا دروازہ بند کر کے سونے لگا۔ جیسے ہی میں سونے کے لیے بستر پر لیٹنے لگا تو پھر سے دروازہ بجنے کی آواز آنے لگی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بجنے کی آواز سنی تو پھر دوڑا ہوا دروازے کی طرف گیا کہ دیکھوں کہ کون ہے اتنی رات کو جو مجھے بے وجہ تنگ کر رہا ہے۔ جب میں نے دروازے پر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اب دوبارہ مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اب میں ڈر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کچھ تو ہے، اور پھر سوچا کہ میرا وہم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے میں اپنے بستر پر لیٹنے لگا، اور جیسے ہی میں سونے کے لیے بستر پر لیٹنے لگا تو دوبارہ دروازہ بجنے کی آواز آئی، لیکن اب کی بار اسکول والا گیٹ نہیں، نہ ہی باہر والا گیٹ، بلکہ اب کی بار ٹھیک میرے کمرے کے باہر والا دروازہ کھٹکا، اور میں دنگ رہ گیا کہ اس اسکول میں میرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ دروازے پر کون ہے؟ یہاں پر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور میں ڈر کے مارے ورد کرنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میری روح کانپ اٹھی۔ گیلری میں جتنی بھی تصویریں لگی ہوئی تھی جنرل کرنل ڈسکور، جن میں سے زیادہ تر حیات تھے اور کچھ مر چکے تھے، اور وہ تصویر سے باہر نکل آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ باہر نکل آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں جلدی سے دوڑ کر اندر آیا اور دروازہ لاک کر دیا، لیکن میرا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو پھر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنا فون بے حد تلاش کیا، لیکن نہ ملا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد جب میں باہر نکلا تو مجھے زمین پر گرا ہوا ملا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ میں نے پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دی۔ میری وہاں سے ہلنے تک کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور اب میں بس اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ کب صبح ہو اور میں اس اسکول سے نکلوں، اور اس کے بعد کسی کو بھی اس اسکول میں اکیلا نہ رہنے دیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ سٹوری بے حد پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ تو نیکسٹ سٹوری کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔